نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا بے شمار درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ازواج پر۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا میزبان ظفر اقبال شکاگو سے WTV UHD کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو رمضان مبارک کا سلسلہ مبارک چل رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں تبدیلی لانا، نہ کہ صرف تقاریر کرنا، کیونکہ علم میں نافع اور ہے اور صرف باتیں کرنا کچھ اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا کر جس سے نفع حاصل ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو انسان کو نقصان دیتا ہے اور ایک وہ علم ہے جو انسان کو نفع دیتا ہے۔ تو علم نافع کی اسی لیے دعا کی گئی کیونکہ علم نقصان والے سے بچا جا سکے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے توکل۔ توکل ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ کن حالات میں کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ توکل بیسیکلی بھروسے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا کوئی اچھا دوست، آپ کا کوئی اچھا انسان جس پہ آپ کو یہ بھروسہ ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کی ہمیشہ مدد کرے گا۔ آپ کا کوئی نہ کوئی انسان زندگی میں ایسا ہوگا، یا آپ کے والدین کہ میرے والدین مجھ سے یہ نہیں کریں گے۔ یہ اس بھروسے کا نام، اس تعلق کا نام، اس کو توکل کہا جا سکتا ہے آسان لفظوں میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو میری ہی بات پر عمل کرتے ہیں، جو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو گارنٹیڈ یہ کیا ہے کہ میں ان کے لیے کافی ہوں۔ اب کیسا توکل کیا؟ جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جنگ میں جب اب یہود کے سامنے چلے گئے، یہودیوں کے سامنے، تو یہودیوں نے آپ سے کہا کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ یہ جو زہر میں ہے مارنے کی طاقت یہ آپ کے اللہ نے رکھی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ ان کا بالکل صحیح، ہر چیز بھی کا خالق بھی میرا مالک ہے، میرا اللہ ہے، اور اس میں جو تاثیریں ہیں وہ بھی میرے اللہ نے رکھی ہیں۔ تو ان کا اچھا، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ سوچ ہے، تمہارا یہ دین تمہیں بتاتا ہے، تو لو پھر یہ زہر پی کر بتاؤ ہمیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان کے سامنے ان کا لایا ہوا زہر پیا اور آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید جب جایا کرتے تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، یقین تھا۔ کتب میں آیا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ، وہ بہت غریب انسان تھے، کام کیا کرتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب نے اپنے ایک پروگرام من چلے کے سودے میں ان کو دکھایا بھی ہے۔ اب ان کو کیا تھا ان کا مسئلہ کہ جب وہ فوت ہوئے تو بہت مخلوق ان کے جنازے میں پہنچی۔ تو لوگوں نے پوچھا ان کی بیوی سے جا کے کہ کون سا ایسا عمل تھا کہ جو اتنی مخلوق اس بندے کے جنازے میں آئی، کیا تھا کہ لوگ اس کے لیے؟ اس نے کہا اور تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا، ایک عمل یہ ضرور کرتا تھا کہ جب صبح اٹھتا تھا وضو کرنے کے بعد قرآن پاک کھولتا تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ قرآن کی لائنوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا کہ یہ میرے مالک کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ حالانکہ اس بندے کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن یقین اس کو یہ تھا کہ جو بھی اس کتاب میں لکھا گیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا فرق ہے دوسروں سے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اور ہم ہی سچے ہیں؟ آپ کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے آپ کے سچے ہونے کی، وہ ہماری کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ابھی تک زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ وہی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک
بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے کیا لوگوں نے آپ کی خوراکیں نہیں بدل دیں؟ کیا لوگوں نے ہمارا لائف سٹائل نہیں بدل دیا؟ کیا ہم دنیا کے لائف سٹائل سے متاثر نہیں ہیں؟ نہ ہماری خوراکیں وہ ہیں، نہ ہمارا لائف سٹائل وہ ہے، نہ ہماری رہائشیں وہ رہ گئی، نہ ہمارا چلنا پھرنا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دوسروں سے مختلف ہو۔ اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ آج کسی بھی مذہب کی کتاب ایسی نہیں ہے جو کہ پہلے دن سے آج تک ویسی رہی ہے، جس میں ترد و بدل نہ ہوا ہو۔ یہ صرف اور صرف قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو ذرا غور سے دیکھیے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی ذات لے لے، آج تک اس کا ایک حرف کوئی تبدیل نہ کر سکا۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو سکتا ہے کہ ایک حرف نہیں بدلا؟ جس کا حرف نہ بدلے پھر اس کے وعدے بھی بدلا نہیں کرتے۔ جس قرآن کی ایک زیر زبر نہیں اللہ نے بدلنے دی، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کلام کا مالک اپنے وعدے کیسے بدلنے دے گا۔ آج بھی اگر ہم قرآن پاک کو اپنی صحیح معنوں میں اس کی تابع داری کریں، اس کے رستے پہ چلیں، تو یہ ہو نہیں سکتا جو اللہ اپنی کتاب کا ایک زیر زبر نہ بدلنے دے، وہ اپنے وعدے بھی نہیں بدلے گا۔ اب ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی توکل، بھروسے کی۔ جب انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہی جہاز کے طور پہ مشہور کیا گیا، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، بڑی کو۔ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز حاصل دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ آپ کے اوپر جتنا مرضی بوجھ لاد دیا جاتا تو آپ اسی طرح چلتے جیسے بغیر بوجھ اٹھانے والا بندہ چلتا تھا۔ آپ ایک دفعہ جب چلے گئے تو لوگوں نے آپ کو روکا کہ جنگل میں سفر مت کیجیے گا، کیونکہ جنگل کے میں بہت زیادہ شیر تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے سفر طے کر دیا تو تھوڑی دور جا کے شیر آ گئے۔ تو آپ نے شیروں سے کہا، اے میرے اللہ کے بنائے ہوئے شیروں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو وہ شیر ساری رات حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کا رکھوالی کرتے رہے، اور صبح جب آپ نے اس جنگل کو چھوڑا تو جنگل سے جب باہر نکلنے لگے تو آپ نے کہا وہ یوں کھڑے تھے کہ اگر ہمیں اب اجازت ہو تو ہم واپس چلے جائیں۔ جب حضرت سفینہ جنگل سے باہر نکل گئے تو وہ شیر واپس جنگل کی طرف مڑ آئے۔ تو یہ وہ توکل ہے، اللہ کی ذات پہ جب بھروسہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس امر کو جاری کر دیتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ مجھ پہ توکل کرنے والا ہے، یہ مجھ پہ بھروسہ کرنے والا ہے، اے لوگو اب تم اس کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور ضرور مدد کرتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، ایک بزرگ تھے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس چند علماء کرام تشریف لائے، کوئی 2 علماء کرام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی بڑی مشہوری سنی تھی کہ بڑے نیک بزرگ ہیں۔ تو جب وہ صبح کی رات کو پہنچے علماء کرام تو آپ نے عشاء کی جماعت کروائی، تو جمعہ کروائی تو کیونکہ امید تھے بزرگ، زیادہ تلفظ وغیرہ اچھا نہیں تھا، تو انہوں نے کوئی غلطی ہو گئی یا تلفظ صحیح نہیں تھا، آخری عمر میں یا اجمی ہونے کی وجہ سے، زیادہ نہ پڑھے ہونے کی وجہ سے تلفظ نہیں تھا۔ تو علماء اکرام نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ واہ، ہم نے اتنا سفر بھی طے کیا اور جس کے پیچھے آ کے نماز پڑھی اس کا تو تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب وہ بڑے پشیمان ہوئے۔ تو اب بزرگ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن پہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ نور کیسے حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ پہ بھروسہ ہے، جن کو اللہ پہ یقین ہے۔ اب صبح کو جب یہ علماء کرام نکلے وضو کرنے کے لیے تو سامنے ندی تھی، جب ندی کی طرف نکلے تو وہاں پہ 2 شیر آ گئے۔ اب ایک شیر دائیں طرف کھڑا ہے، دوسرا شیر بائیں طرف کھڑا ہے۔
اب ان علماء کرام نے دو جو بیٹھے تھے انہوں نے سوچا، مولوی حضرات نے، کہ اگر آگے جاتے ہیں تو ندی یا دریا ہے اور پیچھے جاتے ہیں تو شیر ہے، تو پریشان ہو گئے۔ تو اتنی دیر میں وہ اللہ کا بندہ آیا اور اس نے شیر کو کانوں سے پکڑ کے کہا، او میرے اللہ کے کتوں، تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے مہمانوں کو تنگ مت کیا کرو۔ اب یہ جب دیکھا تو یہ دونوں مولوی حضرات پریشان ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا بندہ، اور شیر چپ کر کے منہ کر کے چلے گئے واپس۔ تو بابا جی فرمانے لگے کہ اللہ کے بندو، تم لوگوں نے ساری زندگی اپنی زبانوں کو ٹھیک کیا اور ہم نے ساری زندگی اپنے دل کو ٹھیک کیا۔ دل کو ٹھیک کرنے کا مطلب کہ ہم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس پہ یقین حاصل کرنے کے لیے اس پہ بھروسہ سیکھا۔ جب ہم نے وہ سیکھ لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جب بھی کوئی کام عمل کریں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ اور بہت سی باتیں ہیں بزرگوں نے لکھی بھروسہ کرنے والوں کے کیا ہوتا ہے، اللہ ان کے لیے کیسے کیسی مدد کرتا ہے۔ بہت سی حکایات ہیں اس پہ، جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے، جو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے گناہوں سے دستبردار شروع ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے آپ پر کھول دیتا ہے۔ یہ خود آپ محسوس کرتے ہیں۔ میرے پیچھے دنوں ایک دوست سے ہوا واقعہ، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ میں ہر سال، مثال بتاتا ہوں آپ کو، کہ ہم ہر سال 15 من گندم لیا کرتے تھے گھر کے لیے، اور ہمارے گھر میں نوکر تھے اور کچھ ان کے احباب رہتے تھے، تو ہم ان کو بھی دیا کرتے تھے کھانے کے لیے اسی گندم میں سے۔ اور پچھلے سال ہم نے گندم بھی زیادہ لی، لیکن کیونکہ ہمارے پاس لوگ کم تھے جن کو ہم دیتے تھے کھلاتے تھے کھانا، تو ہم نے دیکھا کہ ہماری زیادہ گندم ختم ہو گئی، لیکن پہلے تھوڑی گندم تھی اس میں برکت زیادہ تھی۔ پھر زیادہ گندم خریدی، بندے کم ہو گئے تو ہماری گندم جلدی ختم ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز میں برکت ڈالنا چاہیں تو وہ 1 روپیہ حق حلال کا جو اللہ پہ بھروسہ کر کے کمایا جاتا ہے، اس میں برکت لاکھوں اربوں سے زیادہ اللہ کرنے کا قادر ہے۔ اور آپ اللہ پہ بھروسہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو فضیلت دیں۔ بات یہ جس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے، جس پر توکل کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات کو فرسٹ پرائیورٹی میں رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کام کر لو، لیکن اللہ کہے کہ یہ کام میں خرابی ہے، تو آپ اس کام کو مت کریں۔ سود ہے، اللہ نے کھلا کہہ دیا سود مت کھاؤ، سود میں نقصان ہی نقصان ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، دی اینڈ آپ کو نقصان ہوگا۔ اور صدقہ کو اللہ نے پسند کیا ہے، اب صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ ایک دن صدقہ شروع کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکات آپ کو نازل کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ انتہائی غریب تھا، انتہائی غریب۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب جا رہے تھے کلام کرنے، تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ رکیے، اللہ سے کہیں کہ میں بہت غریب ہوں، جو بھی میری قسمت کا ہے وہ مجھے عطا کر دے، تاکہ میں باقی دن بھوک سے مر جاؤں گا لیکن کم از کم ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی زندگی لمبی ہے، رزق کم ہے، چلو آپ نے کہا تو میں دے دیتا ہوں۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کا رزق جو بھی تھا اس کی جھونپڑی میں پڑا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اس بکری کو ذبح کرو، آٹا گوندھ لو۔ اب وہ کیونکہ بہت زیادہ بھوکے تھے کافی دنوں کے، تو جب انہوں نے بہت سارا کھانا بنایا، اب ان سے کھایا نہیں گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو دیکھا وہاں جو جھونپڑی والے تھے وہاں بڑا عالی شان مکان بنا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ یہ تو بڑا غریب تھا اور یہ تو بڑا اس کو امیر و کبیر کا ہو گیا اور لوگ آ رہے ہیں لنگر۔ وہ وجہ کیا تھی کہ اس نے کھانا زیادہ بنا لیا تھا اور ان سے کھایا نہیں گیا، تو اس نے کہا بستی والوں کو بانٹ دو۔ جب اس نے بستی والوں کو بانٹا تو اگلے دن دگنا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس کی عمر زیادہ ہے اور رزق کم ہے، لیکن یہ تو الٹ ہو گیا، اس کا تو میں دیکھ رہا ہوں مکان بھی عالی شان ہو گیا اور اس نے یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کو کھانا دے، میں اس کا رازق ہو کے مالک ہو کے اس کو رزق نہ دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو صدقہ کیجئے گا صرف اس نیت سے کہ آپ کا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور آپ صدقہ کر کے دیکھیں آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آئے تو ضرور ہمارے ٹی وی چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں پھیلائیں، شاید کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔